الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہر وہ مسلمان جسے صحت اور اتنے اسباب اور وسائل عطا فرمائے ہیں کہ وہ خدا کے گھر یعنی بیت اللہ کی حاضری دے سکے، اس انسان پر حج کو فرض کیا ہے۔ اور چونکہ اس وقت ہمارے ملک میں حج کی درخواستیں جمع کرنے کا اور داخل کرانے کا وقت ہے، اس لیے ایف ایم 100 اور ان کے عملہ ان لوگوں کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ لوگوں کو حج کی ترغیب دی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ حج میں کیا کیا فوائد ہیں اور کتاب و سنت میں اور اسی طرح اس کی حکمتیں جو بعد کے حکماء نے لکھی ہیں وہ کیا ہیں۔ گزشتہ نشست میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ حج میں جو لوگ جاتے ہیں، حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے مشاہدات میں نقل کی ہے کہ ان لوگوں کو ملائے اعلیٰ کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل فرشتوں کے دو طبقات ہیں، اور ان دونوں طبقات کو عام طور پر بیان بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور بہت اچھے اچھے علم والے بھی ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے بس ایک مخصوص حد تک پڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں نہ وہ مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو عوام کا تو اس میں کچھ قصور نہیں ہے، کیونکہ عوام کے لیے ایسی باتیں جاننا کچھ ضروری بھی نہیں ہوتی، مگر اہل علم کا قصور یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو خود کیوں نہیں جانتے۔ اور خاص طور سے وہ حلقہ جو اپنے آپ کو منتسب کرتا ہے اور اپنی نسبت اور انتساب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ خواجہ آدم بن نوری، اور پھر اسی سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلیفہ اعظم سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف ان اکابر اور ان بزرگوں رحمہم اللہ ان کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں، قصور ان کا ہے کہ نہ وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر حضرات کو پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس فکر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان حضرات نے اپنی زندگیوں میں عام کی اور اس میں کھپ گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا یہ حال ہے کہ بغیر کسی مبالغے کے اگر آپ نے امام رازی اور ابن رشد اور فارابی اور ابو علی سینا کو پڑھا ہو تو ان کی کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ملتی جو شاہ صاحب کے ہاں ملتی ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے جب وہ کسی مسئلے پر لکھتے ہیں تو یہ حجت اللہ البالغہ خاص طور پر جو ان کی کتاب ہے تو ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں
کہ جس نے پڑھی ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے 1200 برس 1300 برس میں وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں جو اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں اور ان کے دل میں ڈالی۔ ابن رشد اور غزالی اور یہ امام رازی یہ سارے ہوتے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے۔ اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے ہیں۔ آپ شاہ صاحب کے صاحبزادے کو دیکھیے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے ابو علی سینا نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اس کا رد لکھا ہے۔ اور ابو علی سینا کو فلسفے میں جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ابو علی سینا اپنے دور میں فلسفے کا امام تھا۔ اور ابو علی سینا اپنے بڑے بھائی اور اپنے باپ کا علم اس نے اپنے اندر سمو لیا تھا، اور گھر میں بچپن میں وہ دیکھتا تھا کہ اس کے بڑے بھائی اور والد بیٹھ کر پہروں گفتگو کرتے ہیں اور علم کا بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ تو اس بچے نے یہ سیکھا ابو علی سینا نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے فلسفے میں وہ کمال حاصل کیا جس کمال نے اسے گمراہی تک پہنچایا، اور اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفے کا گمراہ یہ خود بھی تھا۔ اس نے ایک قصیدہ لکھا اور اس میں بہت گمراہی کی باتیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین، جن کا قرآن پاک کا اردو ترجمہ عام طور پر گھروں میں مل جاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ابو علی سینا کا رد لکھا ہے۔ اور بغیر مبالغے کے وہ دونوں قصیدے سامنے رکھ لیں تو عربیت میں، لغت میں اور خود نفس مضمون یعنی فلسفہ میں شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کہیں بلند و بالا ہے ابو علی سینا سے۔ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن پاک کی اس کا کچھ حصہ ابھی تک ہندوستان میں ہاپوڑ کی ایک مسجد ہے، وہاں کے کتب خانے میں وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اور یہ مسلمان بے توفیق، انہیں کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کتب خانوں کو، ان عظیم ذخیروں کو کہیں یہ سنبھالتے اور پڑھتے۔ ابو علی سینا نے اپنے والد اور اپنے بھائی سے جو گمراہی حاصل کی، اس نے اسے لکھا اور اس کا شیوع کیا، لوگوں میں پھیلایا۔ گھر میں جیسے باتیں ہوتی ہیں بچے ویسے ہی سیکھ جاتے ہیں۔ جب والدین فلموں کی باتیں کریں اور انڈین فلمز ہوں، مختلف دنیا جہان کی فلمیں، ڈراماز، یہ چیزیں، اور گھر میں یہ بحث ہو بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، کس کی گاڑی اچھی ہے، کون سا ماڈل آج کل آ رہا ہے، کون سا ہیرو بہت اچھا ہے، کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو جب لوگوں کا پرواز کا میدان ان پرندوں کا یہی ہوگا تو ان کی اولادیں بھی یہی کریں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آج کیکر کا درخت لگائیں اور ببول کا، اور کل وہ توقع رکھیں کہ اس پہ گلاب کے پھول پڑیں گے۔ جو کانٹے آج ماں باپ بو رہے ہیں کل کو وہی فصل کاٹیں گے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ماں باپ تو عیاشی اور آزادی کی زندگی گزاریں اور ان کی اولادیں دین کی، نماز، روزہ، مسجد اور ان چیزوں کی پابند ہوں۔ جیسا اپنا آزادی اور جوانی کا دور گزرا ہوا ہوتا ہے،
جب آئینے میں شکل دیکھیں اور وہی کرتوت اولاد کرے تو پھر نہیں گھبرانا چاہیے کہ اپنی جوانی بھی ایسے ہی گزاری تھی۔ تو جب گھروں میں علم کا ماحول ہو، پڑھنے کی باتیں ہوں، تعلیم کی، تو لامحالہ وہ اثر پڑے گا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ ماحول تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کا رد لکھا، اور اسی لیے یہی اثر تھا اس خاندان کا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے تھے، ان کے بیٹے ہی نہیں ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اباقات اگر کوئی آدمی پڑھے تو اسے احساس ہوگا کہ اباقات میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ابن عربی کے قلم سے جا کر ملتا ہے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے محقق طوسی پر اس میں تنقید کی ہے اور دلائل اس کے خلاف لکھے ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بعض مقامات پر اپنے دادا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ گئے۔ اگر شاہ صاحب نے علم کے حصول کے 3 اور 4 طریقوں پر بحث کی ہے تو ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا مزار اب بھی بالا کوٹ میں ہے اور وہ گمنام اور بالکل ایک طرف سکون کی نیند سو رہا ہے، وہ خلد آشیانی اور وہ جنت مکان، اس نے 12 طریقے علم کے لکھ دیے، اپنے دادا سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے اتنا علم اس انسان کو دیا تھا۔ یہ جو ان کے منتسبین کا حلقہ ہے یہ بھی نہیں پڑھتے، اور انہیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ تو حج کے معاملے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ملائے اعلیٰ کی برکات، اور یہ چیزیں انہوں نے دیکھی۔ یہ ملائے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ آپ جب حجت اللہ البالغہ کو پڑھیں گے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھیں گے تو وہ کئی مقامات پر اس ملائے اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ملائے اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، بالکل ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد ہے، اور جہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے تقریباً اس کے آخر پر پہنچ کر آخری رکوع جو کہ اس سورت کا ہے، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو نبأ عظیم، ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ ایک بڑا عظیم الشان مضمون ہے، یعنی اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انتم عنہ معرضون، جس سے تم بالکل بے پرواہ ہو گئے ہو، اور لوگوں تم خدا کی توحید اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کچھ اور نہیں کرتے۔ اور آپ یہ بھی فرمائیے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اور ملأ اعلی میں جو بحث ہو رہی ہے، اذ یختصمون، جب فرشتے وہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ملأ اعلی میں کیا بحث ہو رہی ہے۔ یہ ملأ اعلی کی اصطلاح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں بنا لی، بلکہ سورہ صاد کے آخر پر 69 نمبر جو آیت ہے سورہ صاد کی آیت کریمہ، اس سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال یہ اصطلاح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے لی ہے۔ اور ملأ اعلی کی دوسری تفصیل اور تشریح وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مومن کے آغاز سے لی ہے، یہ اصطلاح بھی اور تشریح بھی، اور وہ آیت کریمہ اس سے پچھلی نشست میں آپ سن چکے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں، یہی ملأ اعلیٰ ہے، جن فرشتوں نے خدا کا عرش تھام رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی فرشتے ہی ہیں،
اللہ نے فرمایا ومن حولہ، جو کچھ کے ان کے گردا گرد ہیں۔ یہ کیوں اللہ نے یہ کہا؟ یہ نہیں کہا کہ فرشتے ہیں، اس کی تشریح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے کرتے ہیں، یہ بات وہاں آئے گی، اسے خیال میں رکھیے گا۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ فرشتے اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ پروردگار اس کائنات کی ہر چیز پہ آپ کی رحمت اور علم آپ کا شامل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں مالک جو تیری رحمت کے بغیر چلے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی اس حمد و ثنا کے بعد کہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، اے اللہ جو تیری راہ پر چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ اے پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور خدا کی راہ پر چلتے ہیں، ان کے لیے یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تک پہنچنے کی راہ صرف تقوی ہی نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک دوسرا راستہ اور دوسری راہ توبہ بھی ہے۔ تقوی کے ذریعے نہیں پہنچا تو توبہ کے ذریعے پہنچ جائے، کیا ہوا؟ پہنچنا تو اللہ ہی تک ہے نا، اس راہ کو اختیار کر لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارے راستے پر چلتے ہیں اللہ کی راہ پر۔ اور پھر دعا فرشتے کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگار نے جہنم سے بچا، ربنا وادخلہم، اور اللہ انہیں داخل کر دیجئے جنات عدن التی وعدتہم، اللہ وہ باغات ہمیشہ ہمیشہ ان کے رہنے کے لیے، ان کے گھر بنانے کے لیے داخل کر دیں انہیں وہاں جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور اللہ ان کے ماں باپ میں سے جو ان کے ہم مسلک، ہم عقیدہ، نیک، توحید و رسالت کے قائل تھے، ضروریات اسلام کے، دین کے قائل تھے، اللہ جو بھی ان کے والدین تھے، وازواجہم، اور پروردگار ان کی بیویوں کو، وذریاتہم، اور اللہ ان کی اولادوں کو، سب کو اس جنت میں بھیج دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اور اللہ آپ بڑے غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ وقہم السیئات، اور اللہ قیامت کے دن جو سختیاں اور تکالیف ہیں اپنے ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں، اور ایک اور دوسرا گروہ جو تیرے راستے پر چلتا ہے، اے پروردگار ان لوگوں کو کیا کر قیامت کے دن کی تکالیف سے محفوظ کر دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اللہ جس کو آپ اس دن قیامت کے دن تکلیف اور مصیبت اور دکھ سے بچا لیں گے، اللہ حقیقتاً آپ اس پر بڑی مہربانی، بڑا رحم کریں گے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مومن کی 7ویں آیت سے لے کے 9ویں آیت کریمہ تک یہ ذکر کیا ہے، اور یہی ملائے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی کے 4 فرشتے ہیں اب جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہی 4 کی بجائے 8 ہو جائیں گے۔ سورہ حاقہ ہے 29ویں پارے میں، اور 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کی آغاز میں ابتدا میں ہی اللہ تعالی نے ان 8 فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے وہاں پر کہا ہے کہ تمہارے پروردگار کے عرش کو والملک علی ارجائها، بلکہ پوری بات یہ فرمائی ہے کہ وانشقت السماء، قیامت میں آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، اور اس دن آسمان بالکل ناکارہ، بودا، بہت کمزور ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے جب آسمان پھٹنا شروع ہوگا تو اس وقت اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ سارے فرشتے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اس وقت تو 4 اٹھائے ہوئے ہیں نا اللہ کے عرش کو،
اور عرش الہی کی کیفیت کیا ہے، یہ انسان کے علم اور شعور دونوں سے بلند ہے۔ نہ ہمارا علم ہے اتنا، اور نہ ہی انسان کو شعور اس وقت تک اتنا نصیب ہے کہ وہ سمجھ سکے ان باتوں کو۔ بس اللہ نے فرما دیا، بجز تصدیق کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے جو فرشتے چار اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی شہنشاہی کے اظہار کے لیے یہ بتایا ہے کہ شہنشاہ تو حقیقتاً وہ ہے، وگرنہ عرش تو سرے سے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ کوئی مادی چیز۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کا ذکر جو کیا ہے وہ درمیان کا ایک واسطہ ہمیں سمجھانے کو کہا ہے۔ چار اور بڑھ جائیں گے تو اللہ کی قدرت کا بہت بڑا ظہور ہوگا، اور وہ 8 فرشتے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس روز 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ یہ جو آج 4 ہیں، یہ 8 فرشتے اور ان کے گردا گرد جو چیزیں ہیں، یہ سارے ملائکہ جو ہیں اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے کروبی۔ یہ سب عالم بالا کے اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ اللہ تعالی کا قرب انہیں جتنا حاصل ہے، اور غالباً کسی جماعت کو ایسا قرب حاصل نہیں ہے۔ یہ کروبی جو ہے نا کہلاتے، یہ اللہ کے 8 بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے سورہ مومن میں بتایا ہے کہ ہر وقت خدا کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں ایک، اور ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہ 8 فرشتے اس کام پر مامور ہیں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں میں مومنین جو ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے یہ 8 فرشتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 8 فرشتوں کا یا ان 4 فرشتوں کا کام اور کیا کیا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا 2 جگہوں سے کہ اللہ کے یہ فرشتے ہیں کروبی ملائے اعلیٰ میں۔ حدیث میں بھی آیا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے احادیث ذکر کی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی کہانت کا جو باب ہے اس سے ایک حدیث لائے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے اپنے پر مارتے ہیں، ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم اوپر سے نازل ہوتا ہے تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ وہ ذات پاک، وہ حقیقی شہنشاہ اور وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ جب کوئی حکم نازل کرتا ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے سارے اس عالم کے فرشتوں پر، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، اللہ کا کیا حکم آیا ہے۔ تو جنہوں نے جواب دینا ہوتا ہے وہ بھی اس ہیبت اور روب کے اثر میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ قال الحق، جو کچھ بھی آیا ہے نا حکم سچ کہا ہے۔ وہ العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، برتر ہے اللہ کے حکم کی ہیبت سے۔ اور اللہ کا یہ حکم کیسے نازل ہوتا ہے، اوقات میں حضرت نے اس پہ بحث کیا ہے، وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی تشریح کریں۔ خیر مقام تو اس کا بھی نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ کی اتنی تشریح کی جائے، مقام تو یہ ہے کہ حج کو بیان کیا جائے کہ لوگ اس کے لیے درخواست دیں اور حج کے لیے کوشش کریں، تیاری کریں۔ لیکن چونکہ وہاں پر ملائے اعلیٰ کے اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے انوار اور برکات بھی آتے ہیں، اس لیے اس کی تشریح بھی کی جا رہی۔ اللہ کا حکم، شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، گویا زنجیر ہے، جیسے صاف پتھر پر، ماربل پر، سنگ مرمر پر جیسے زنجیر کھینچی جائے پیدا
ہوتی ہے۔ زنجیر کو رکھ کے ماربل پر کھینچیے تو مسلسل ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، بس ایسی آواز سنائی دیتی ہے ان فرشتوں کو، اور جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو پھر وہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے، صحیح بخاری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے کہ صاف پتھر پہ زنجیر ڈال کر کھینچ دی جائے تو جیسی آواز آتی ہے ایسی انہیں آواز سنائی دیتی ہے۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اور جب ان کے فرشتوں کے دلوں سے وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا ہے اللہ نے۔ یہ ہے ملائے اعلیٰ۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ملائے اعلیٰ تک رسائی دی ہے، خواب میں، کشف میں، کہیں بھی اللہ نے انہیں دکھایا ہے، وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی مجلس اتنی ادب کی نہیں لگ سکتی جتنا ادب اور احترام اس مجلس میں ہے اللہ کے مطیع اور فرما بردار۔ کیا مجال ہے کہ ذرہ برابر وہ فرشتے سرک جائیں، اور کیا مجال ہے کہ ان کی نگاہ راہ راست سے ہٹے۔ اللہ کا اتنا ادب، اللہ کا احترام۔ دوسری حدیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں تک کہ وہ تسبیح اس سے نیچے والے فرشتے پڑھتے پڑھتے اس آسمان تک جو تمہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہاں جو فرشتے ہیں ان تک وہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی اللہ کا کوئی حکم آیا اوپر سے، یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں یہ خدا کی تسبیح بیان کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کو سن کے ان سے نیچے والے، پھر ان سے نیچے والے، پھر ان سے نیچے والے، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو جن لوگوں نے، جن فرشتوں نے تھام رکھا ہے، ان سے جو نیچے والے فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے، تو جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فلاں قوم کو تباہ کر دو، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں شخص کو حکومت مل جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں ملک تباہ توڑ دیا جائے، فلاں ملک کو فلاں سے ملا دیا جائے، اور فلاں آدمی کو فلاں جگہ سے رزق دیا جائے۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اطلاع اسی طرح ٹریول کرتی ہے، آہستہ آہستہ نیچے آتی ہے، یہاں تک کہ آسمان والے جو فرشتے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ آج کس کے بارے میں کیا حکم نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی کہا ہے سورہ رحمان میں کہ کل یوم هو فی شأن، اور اللہ کو ہر دن نیا کام ہے۔ تیسری حدیث لائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات میں اٹھا ایک مرتبہ رات کو، اور آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے وضو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے راوی ہیں، ترمذی میں بھی بہت کتابوں میں مل جائے گی، طویل حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلیت ما قدر لی، پھر میں نے نماز پڑھی تہجد جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی، فنعست فی صلاتی، اور نماز پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ میں بوجھل ہو گیا، یعنی اونگ جو تھی وہ گہری ہو گئی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صوفیاء کرام رحمہم اللہ کو کبھی کبھی مراقبے میں پیش آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوجھل ہو گئی میری نیند، یعنی اونگ جو تھی وہ زیادہ ہو گئی، تو اچانک میں نے اللہ تعالی شانہ کو دیکھا۔ حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو روات نے نقل کیے ہیں وہ یہ کہ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تبارک و تعالی فی احسن صورہ، اور پھر میں نے اچانک دیکھا اپنے پروردگار کو، اللہ تعالی کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں، بہت اچھی صورت تھی، انتہائی بہترین شکل و صورت میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ بس یہ جو کچھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ویسے ہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا وہ شکل، وہ صورت مبارکہ وہ کیا تھی، بس اچھی سے اچھی صورت تھی۔ فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد، قلت لبیک ربی، میں نے کہا پروردگار حاضر ہوں، ارشاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، یہ ملأ اعلی میں میرے فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو عرش جنہوں نے تھاما ہوا ہے یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے معلوم نہیں کہ ملأ اعلی میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی نے پھر مجھ سے پوچھا دوسری بار اور ارشاد فرمایا کہ محمد یہ میرے فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا اللہ مجھے ان کی گفتگو کا کچھ علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے کہ جنہوں نے کروبی جو ہیں، جنہوں نے عرش تھام رکھا ہے آپ کے فرشتے، اس مجلس میں کیا اس وقت گفتگو ہو رہی ہوگی، فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ تو تیسری مرتبہ کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا دست مبارک، اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، پشت پہ دونوں کندھے جو ہیں ان کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے جو پور تھے ان کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کی ٹھنڈک، اس کا محسوس کرنا، بس یہ سب ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ہماری عقل ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی عقل نبوت کا احاطہ کر سکے۔ انسانوں کی عقل جہاں عاجز ہو جاتی ہے اور انسان کا دماغ جہاں درماندہ ہو جاتا ہے اور اس کا قلب جن کیفیات کا ادراک بھی نہیں کر پاتا، کبھی کر ہی نہیں سکتا، نبوت کہیں آگے سے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی کیسی تھی، انگلیاں کیسی تھیں، انگلیوں کے پور کیسے تھے، کچھ نہیں کہنا ہی نہیں چاہیے، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیان کیا کہ کیا استفسار کیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز کا علم مجھے ہو گیا۔ ہر چیز کا مطلب یہ کہ اوپر ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی تھی مجھے ساری پتہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ محمد، تو میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب بتائیے کیا گفتگو کر رہے ہیں میرے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ مٹانے والے کام کون کون سے ہیں۔ گناہ تو لوگوں نے کرنے ہی ہیں، کون سے کام لوگ کریں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کے گناہ مٹ جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ قرآن میں بھی وہ آئی نا آیت سورہ مومن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، اے پروردگار ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی۔ تو فرشتے توبہ کرنے والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور خود بحث بھی یہ کر رہے ہیں اس موقع پر، ایک خاص موقع پر، کہ آخر لوگوں کے گناہ معاف کیا ہوں گے، کفارہ کیا ہے گناہوں کا۔
قال وما ہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو وہ کیا کام ہے، آپ نے کیا سنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اللہ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مشی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کے مسجدوں میں آنا جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ ان کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے اللہ سے۔ فرشتے آپس میں ایک جماعت دوسرے سے پوچھ رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں تو اس سے ان کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے، نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے لوگوں کی جو نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، یہ سب سے اچھے انسان ہیں اور یہی یہاں مراد ہے۔ ایک دوسری قسم آپ کو نمازیوں کی ایسی ملے گی کہ اگر نماز فرض کیجئے 5:30 بجے عصر کی ہوتی ہے تو 5:35 پہ امام نے سلام پھیرا اور 36ویں منٹ پہ ساری مسجد کے نمازی باہر۔ فوجیوں کی مسجد میں عام طور پہ ایسے ہی ملتا ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور یاد ان کو تو ضرورت ہوتی نہیں۔ جب گاڑیاں ہوں، گھر ملے ہوئے ہوں، بنگلے ہوں، فوج ہو اور دماغ ہو اونچا اور گردن میں سریے پڑے ہوئے ہوں تو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ مانگنا تھوڑا ہے اس سے، وہ تو سب کچھ حاصل ہے لیاذ باللہ۔ تو اگر 5:30 نماز ہوتی ہے تو 35 منٹ کے بعد 36ویں میں سب باہر، کوئی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ مراد نہیں ہے یہاں۔ اور تیسرے وہ جو بیٹھ جاتے ہیں پھر سارے دن کی گپیں، تجارت، بزنس، کیا ہوا، کہاں سودا ہوا، کون آیا تھا، اخبارات، چائے، یہ سب مسجدوں میں بات چکا۔ اور خاص طور پہ یورپ میں جس نے ماحول دیکھا ہے، وہاں بوڑھے جنہیں گھروں میں کوئی کام نہیں ہوتا آ کے مسجد میں بیٹھیں گے، ساری دنیا جہان کی گپیں مسجدوں میں لگ رہی ہیں، یہ ان کا بھی کوئی حصہ نہیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتایا ہے کہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یعنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کے حضور میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناگواری کے وقت میں کامل وضو کرنا، یہ ہے جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نیند ہے، بہت گرانی ہے وضو کرنے میں، نیند چھوڑ کے اٹھے اور وضو کرے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا ٹھنڈا پانی ہے، اب جی گھبراتا ہے، انسان کر نہیں سکتا سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو، تو یہ ناگوار گزرتی ہے نا چیز طبیعت پہ، اس سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تین باتوں کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پھر دریافت کیا کہ اچھا اور کیا بات ہے، یعنی فرشتے اور کیا چیز، اور کیا ثم فیما، فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ فرشتے ان چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے درجے اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ تین چیزیں فرشتوں نے بیان کر دی جو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اور پھر فرشتوں نے ذکر کیا تین ان کاموں کا جن کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کام ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے وہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کھانا کھلانا، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو کھانا کھلاتا رہتا ہے لوگوں کو، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو کرنا چاہیے۔
ہر آنے جانے والے کو، ہر بھوکے انسان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ مشائخ، یہ صوفیہ، یہ پرانے زمانے میں اپنی خانقاہوں پہ جو لنگر جاری کر دیتے تھے نا، اور سینکڑوں لوگ ان کے ہاں کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بیٹھے بٹھائے انہیں اللہ کا قرب ملتا رہتا تھا، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے۔ انسان اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، انسان سے اللہ کو محبت ہے، تو جو انسان انسانوں کے کام آتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ کسی بھوکے انسان کی بھوک کو مٹانا بہت اعلیٰ درجے کی نیکیوں میں سے ہے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ سب چیزیں گہری اونگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی میں پیش آ رہی۔ تو عرض کیا کہ کھانا کھلانا، پھر میں نے عرض کیا اللہ دوسری بات، یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے لوگوں کے درجے اللہ کے قرب میں بلند ہوتے ہیں، وہ ہے نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، لوگوں سے اخلاقیات سے پیش آنا، اچھی بات کرنا۔ اچھی اور نرم بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حق نہ کہے۔ اللہ تعالی نے اہل علم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور جو عالم دین، حکومت اور فوج اور اپنے افسر اور ان لوگوں سے ڈرتا ہے اور سچی بات نہیں کہتا، وہ ان لوگوں کی نظر میں اپنی عزت بنائے گا یا نہیں بنائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ رہا۔ اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار اگر تو مجھے علم دے تو میں سچی بات کہوں گا، اگر یہ سچ نہیں بولے گا تو اللہ کے ہاں اس کا نام اہل علم سے کاٹ دیا جائے گا، اور کوئی اتنے خسارے کا سودا نہیں کر سکتا کہ دنیا میں وہ ظالموں کے خلاف چپ رہے اور اللہ کے ہاں سے دھتکار دیا جائے۔ ہمیشہ نرمی سے مگر حق بات کہنی چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کی حفاظت جب اٹھ جاتی ہے تو جو لوگ مارنا چاہتے ہیں وہ خود مر جاتے ہیں۔ اللہ خود نے باندھ لیتا ہے، اور اللہ کی گرفت زیادہ شدید ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرتا رہتا ہے۔ برابر ذلت اور برابر رسوائی ملتی رہتی ہے۔ ہر 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد ایک مرتبہ اچھی طرح خدا انہیں ذلیل کر دیتا ہے، ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ ذلیل ہو گئے، یہ پھر ظلم شروع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں سے خود نبٹتا ہے۔ اس لیے نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولے، خوشامد کرے، صاف بات، سچی بات، نرم لہجے۔ اور تیسری چیز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد، یہ 3 کام ایسے ہیں جن سے خدایا آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور 3 پہلے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو احادیث لائے ہیں دونوں، یہ اس لیے کہ وہ بتائیں کہ ملائے اعلیٰ ایک اللہ کے ہاں بارگاہ ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کائنات میں کام کرتے ہیں۔ چوتھی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، یہ حدیث آپ کو مسلم میں مل جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب اس حدیث کو بھی اس لیے لا رہے ہیں، یہ 6 احادیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کی ہیں، یہ 6 کی 6 اسی لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ملائے اعلیٰ کو کوئی تصور اسلام میں تھا نہیں، شاہ صاحب نے اپنے پاس سے بنایا۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی، کیونکہ لوگوں کو جس چیز کی خبر نہیں ہوتی پھر وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جہالت ہوتی ہے نا، تو جب کوئی بات سنتے ہیں علم کی، پہلے سے خبر نہیں ہوتی، تو پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ بھئی آپ نے کیا آج تک پورا دین سن لیا تھا جو یہ ایک بات رہ گئی تھی؟ تو چوتھی چیز حدیث جو لائے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلاتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ انی احب فلانن، مجھے فلاں آدمی سے محبت ہے، فاحبہ، اور جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ جس انسان سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، اس انسان کو اس محبت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی سستی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی نگاہ میں آ جائے اور اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگے تو اللہ بے پناہ عنایات کرتا ہے اس انسان پر، علم کے دروازے کھول دیتا ہے، صحیح راہ کی نئی نئی چیزیں اسے بتاتا ہے، خدا اس کی دین اور دنیا کے کام سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے ہر چیز سے، لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر اس بندے کو جو قیمت پے کرنی پڑتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اس انسان کے حاسد بہت بڑھ جاتے ہیں دنیا میں، اور دوسرے اس انسان پہ ظلم ہونے لگتا ہے، اس کے بیوی بچے ظلم کرنے لگتے ہیں، بیوی بچے نہ ظلم کریں تو ماں باپ کرنے لگتے ہیں، وہ بھی ظلم نہ کریں تو رشتہ دار، وہ بھی اگر ظلم نہ کریں تو دنیا بھری پڑی ہے۔ حسد اور ظلم، یہ دو چیزیں اس آدمی پر اس طرح نازل ہوتی ہیں جیسے ساون میں بارش آتی ہے نا برسات میں، گھنگور گھٹائیں اور برستی ہیں، بالکل ایسے ہی جس انسان سے اللہ کو محبت ہو جائے اللہ حد کر دیتا ہے اس پہ اپنی عنایات کی بھی، علم، رزق، کس کس چیز سے خدا اسے نوازتا ہے، اور دوسری طرف دنیا میں لوگ اس سے حسد بھی کرتے ہیں اور اس انسان پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، اور نتیجے میں یہ کہ وہ بندہ تنہا بھی ہو جاتا ہے، یہ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جبریل امین محبت کرتے ہیں تو جبریل کی محبت کا اثر اس بندے پر یہ پڑتا ہے روح القدس کے ذریعے سے، کہ جیسے روح القدس جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اسی طرح جبریل امین کی روحانیت اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور یہ انسان اس پر اللہ علم کے حقائق کھولتا ہے، اور اس انسان کو نبوت کی راہ اللہ نصیب کر دیتا ہے۔ نبوت کی راہ کا مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت میں قدم راست ہو جاتا ہے، اور نبوت کی راہ کا مطلب یہ ہے کہ زہد اور تقوی غالب آ جاتا ہے، دنیا کی محبت اس شخص کے دل میں نہیں رہتی۔ پھر جبریل امین آسمان میں صدا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، سو اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے فرشتے سارے اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس شخص کی محبت کو نازل کر دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت جو نازل ہوتی ہے دنیا میں تو دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ دنیا کے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ ظلم اور حسد کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں مطلب یہ ہے کہ جو صحیح فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت میں انصاف، عدل، سچائی ہوتی ہے، وہ سب اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ٹیڑھا پن ہوتا ہے ان کے دلوں میں اس شخص کے خلاف ظلم اور نفرت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور باغ جو ہے اس میں پھول کھلتے ہیں، اور یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پر پڑتی ہے تو اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ جن انسانوں کے دل گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں پہلے سے، اللہ کی یہ محبت جب دنیا پہ نازل ہوتی ہے اس شخص کے لیے تو ان کے دلوں سے مزید تعفن اٹھتا ہے، وہ ظالم بن جاتے ہیں، حاسد بن جاتے ہیں، وہ اس انسان کے خیر خواہ نہیں ہوتے، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور اللہ کے وہ اچھے بندے چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی۔ اور ٹھیک اسی ترتیب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دوسری بار بھی،
اور آپ نے فرمایا اللہ جو کسی سے نفرت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں بندے سے نفرت رکھتا ہوں. آدمی کے کرتوت ہی ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ اوپر سے اب لعنت برسے. دوسروں کے مال ہڑپ کر لینا یہ لعنت ہی کا تو کام ہے. شراب پینا یہ لعنت ہی کا تو کام ہے. لوگوں کے حقوق غصب کر لینا یہ لعنت کا کام ہے. زمین مار لینا کسی کی لعنت کا کام ہے. لوگوں کے رزق کے اسباب وسائل اور ذرائع ختم کر دینا، بغیر وجہ کے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دینا، یہ سب لعنت کے کام ہے. پٹائی، مار پیٹ، اپنی بیویوں کو بچوں کو بغیر وجہ کے مارنا یہ سب لعنت کے کام ہیں. کسی کو اللہ نے حکومت دی تھی عزت کی، اسے جبرن ہٹا کے محض طاقت کے زور پر ہٹا کے خود بادشاہ حکمران بن بیٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتسلط بالجبروت، اور جبر کے ذریعے حکومتوں پہ قبضے یہ لعنتی ان کے تو کام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں، جبریل امین تم بھی اس سے نفرت کرو. پھر جبریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر جبریل امین آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کو فلاں شخص سے نفرت ہے سو تم بھی اس سے نفرت کرو. تو آسمانوں پہ اس شخص کے لیے نفرت کی چادر گویا بچھ جاتی ہے. پھر وہی نفرت دنیا میں نازل ہوتی ہے اور یہاں اللہ کے اچھے بندے اس سے نفرت کرتے ہیں اور برے لوگ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. جتنے شیطان ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں ظالم کو، اور جتنے اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں وہ نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحب فی اللہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. سو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کسی شخص کا تذکرہ محبت سے یا نفرت سے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. 5ویں حدیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے اس ملائے اعلیٰ کے اسبات ہی کے لیے، اور وہ مشکات میں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. کسی آدمی نے نماز پڑھی اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی، جس جگہ اس نے نماز پڑھی تھی جب تک بیٹھ کے خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پہ رحمت کر. 2 دعائیں فرشتے دیتے رہتے ہیں. اور تیسری دعا اللہم تب علیہ، اے پروردگار اس کی طرف اس پہ خاص نظر فرما، اللہ اسے بخش دے. پہلی بات وہ کہتے ہیں اللہ اس پہ رحمت کر، دوسرے کہتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اور تیسرے اے اللہ اس پہ خاص نظر عنایت ہو. تو نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ 35 منٹ پہ امام نے سلام پھیرا اور 36ویں منٹ میں باہر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ تینوں دعائیں فرشتوں کی کب تک رہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یؤذی، جب تک کہ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. ایک بات، بیٹھے تو مسجد میں لیکن کہیں بیٹھے بیٹھے کسی بچے نے ذرا سی بات کر دی، ایک ڈانٹ اس بچے کو پلائی اور بچہ سہم گیا، فرشتے ہٹ جاتے ہیں کہ اس نے اس کو تکلیف دی ہے لہذا اس کے لیے دعا چھوڑ دو. مسجد میں بیٹھ کے کبھی بھی انسان کو ویسے بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچے. اسی لیے ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ حنفیہ کے امام تھے، وہ کہتے تھے ہائے افسوس کتنے لوگ نمازی دن بدن مسجدوں میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور انسان کم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا نمازی بڑھ گئے، انسان کم ہو گئے.
نمازی، حاجی، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ یہ دینا کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں، اپنی جگہ پہ بڑی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن انسان تھوڑی سی محنت کرے ہو ہی جاتا ہے، اور انسان بننا یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی محنت ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے یہ تینوں دعائیں اس آدمی کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اسے بخش دے، اللہ خاص نظر فرما، جب تک کہ وہ دو کام نہ کرے۔ ایک یہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب تک وہ باوضو رہے۔ چھٹی حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور آپ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے اعلیٰ کے اسبات کو کر رہے ہیں نا، دلیل دے رہے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا وجود ہے، تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن دنیا میں ایسا نہیں آتا جس میں صبح جب ہوتی ہے، ہر علاقے میں گھنٹوں کے فرق سے صبح بنتی ہے نا، جیسے فرض کیجئے کوئی ملک آپ سے 4 گھنٹے بعد ہے تو وہاں 4 گھنٹے بعد صبح ہو رہی ہے، تو فرمایا وہاں 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ معطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور دولت دے دے، اس کے مال میں برکت دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ معطی ممسکا تلفا، اور اللہ جو مال روکتا ہے اور تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا خدایا اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ فرشتوں کی بد دعا اور دعا جو معصوم ہیں یہ لگ جاتی ہے، تو وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خرچ کرنے والا جو سخی انسان ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اللہ اور دے دے، اور دوسرا آتا ہے فرشتہ اور وہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو دیتا رہتا ہے، اور کسی آدمی کے لیے اس فرشتے کی دعا خدا سن لے اور قبول فرما لے، ساری زندگی کے لیے انسان کا بیڑا پار ہو جائے اور معاشی تکالیف سے نجات مل جائے، اور خدا کسی کی بد دعا اس فرشتے کی سن لے تو سرمایہ دار وہ تباہ ہو جائے۔ اس دنیا میں جتنی تباہیوں کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ مسلمان ممالک میں دولت کی جو نامنصفانہ تقسیم ہے اس نے اتنے مسائل جنم دے دیے ہیں کہ ان مسائل کا تو خیر کیا اب ذکر کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 احادیث ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری لائے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ملائے اعلیٰ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کی دعاؤں بد دعاؤں کا ان چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملائے اعلیٰ کی باتوں کے بعد 7 چیزیں ذکر کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے 7 باتیں ثابت ہوتی ہیں، 7 چیزیں نتیجے کے طور پہ گویا کہ انہوں نے نکالی ہیں۔ یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔